والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. انشاءاللہ آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورۃ الزلزلہ. سورۃ زلزال کے نام سے مشہور ہے. سورۃ زلزال کے نام سے یہ سورت جو ہے نا مشہور ہے. یہ سورت مدینے میں نازل ہوئی. اس کے بولتے ہیں اس وجہ سے اس سورت کو کہتے ہیں کہ مدنی سورت. جو سورت مدینے میں نازل ہوئی اس سورت کو بولتے ہیں کہ مدنی سورت. یہی سورۃ زلزال جو ہے نا مدنی سورت ہے. اس سورت کے بارے میں جو ہے نا مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھے, پھر سورۃ زلزال پڑھے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھے, پھر سورۃ الزلزال پڑھے, وہی سورت پڑھے. یعنی کہ دونوں رکعت پہ ایک ہی سورت پڑھے. وہ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الزلزال. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. اس سے کیا معلوم ہوا کہ ہمارے لیے بھی جائز ہے ہم دونوں رکعت میں ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ آپ پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس, پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس جائز ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا دونوں رکعت میں ایک ہی سورت پڑھتے ہیں. سورۃ الزلزال جو ہے نا دونوں رکعت میں پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. اذا جب, زلزلت الارض زمین میں زلزلہ آئے گا. ویسے کہ ہم زلزلہ ہم معلوم ہے, زمین میں زلزلہ آئے گا, پوری زمین میں زلزلہ آئے گا. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. اذا عربی زبان میں کنفرم کوئی چیز ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کنفرم میں اذا عربی زبان میں تب آتا ہے جب کوئی چیز کنفرم ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا اذا جاء احدکم الموت. موت کنفرم ہے نا, اللہ نے اذا کا لفظ استعمال کر دی. جس طرح موت کنفرم ہے اس وجہ سے اللہ نے اذا کا لفظ استعمال کر دی. اسی طرح یہاں فرمایا اذا زلزلت الارض, جب قیامت قائم ہوگی پوری دنیا میں زلزلہ آئے گا. یہ کنفرم, بالکل کنفرم. اس وجہ سے اللہ نے اذا کا لفظ اللہ یہاں استعمال کر دی. اچھا, یہ جو زلزلہ ہے اس کی دو قسم ہیں. یہ قیامت سے پہلے زلزلہ آئیں گے, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تکسر الزلازل, قیامت کے قریب وہاں زلزلہ آئے گا. جیسا کہ ہم نے سنا کہ جاپان میں زلزلہ آیا, وہاں زلزلہ آیا. مختلف زمین میں جو ہے نا مختلف جگہوں پر جو ہے نا زلزلہ آئے گا. زلزلہ کی دوسری جو قسم ہے پوری زمین پر زلزلہ آئے گا. یہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن. جب قیامت قائم ہوگی تو پوری دنیا میں زلزلہ آئے گا. قیامت سے پہلے تھوڑا وہاں زلزلہ آئے گا. اچھا, یہ زلزلہ جب آئے گا تو کیا ہوگا, کیسا ہوگا ماحول؟ یہ معمولی زلزلہ نہیں ہے. آج ہم زلزلہ جو دیکھتے ہیں اس کا 1% بھی نہیں ہے. جو قیامت کے زلزلے کے مقابلے میں یہ جو زلزلہ ہے اس کا 1% بھی نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ذات حمل حملها, اس وقت جو عورت پریگننٹ ہے صرف زلزلہ کو دیکھ کر جو نا بچہ جو نا گر جائے گا اس کا پیٹ سے. اتنا خطرناک زلزلہ ہوگا جب قیامت قائم ہوگی. قیامت جب قائم ہوگی تو اتنا خطرناک زلزلہ آئے گا کہ بچہ جو پریگننٹ جو عورت ہے وہ صرف دیکھ کر ڈر کر جو ہے نا بچہ خود بخود نیچے گر جائے گا. اتنا معمولی زلزلہ نہیں ہے. اسی وجہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی یہ زلزلہ سب سے پہلے زمین کے نیچے سے جو ہے نا زمین گول پھرے گا, زمین کے نیچے سے. تو اس طرح پوری زمین جو ہے نا گول پھرے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها. اچھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. زمین اپنے اندر جو چیز ہے تمام کو نکال دے گا. زمین کے اندر کیا کیا ہے؟ مردے ہیں, زمین اس کو نکال دے گا. اور زمین کے اندر کیا ہے؟ خزانے ہیں, سونا چاندی ہے, وہ بھی زمین جو ہے نا نکال کر پھینک دے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. بلکہ امام سمعانی نے تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام, تمام لوگ جو اس زمین پر ہیں وہ مر جائیں گے اور کہاں چل جائیں گے؟ زمین کے اندر چل جائیں گے. تمام لوگ جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ مر کر کہاں چل جائیں گے؟ زمین کے اندر. جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, تمام زمین کے اندر سے زمین جو ہے نا اسے نکال کر پھینک دے گا. پہلے سور میں تمام لوگ اندر چل جائیں گے, جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو تمام زمین جو ہے نا تمام کو اٹھا کر پھینک دے گا.
وہی اللہ نے کہا کہ وہ اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر سے جو مردے ہیں، جو خزانے ہیں، تمام کو اٹھا کر جو ہے نا زمین پھینک دے گا. اسقال بولتے عربی زبان میں، جیسا کہ گھر ہے، گھر کے اندر پلیٹ ہوتا ہے، باسن ہوتا ہے، جگ ہوتا ہے، بالٹی ہوتی ہے، یعنی کہ گھر کے اندر جو جو چیز ہوتا ہے اسے بولتی ہے کہ اثقال، یعنی کہ زمین کے اندر جو جو چیز ہے زمین اسے اٹھا کے پھینک دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. کل قیامت کے دن یہ زمین بات کرے گی، یہ جو زمین جو ہے نا بات کرے گی. جب زمین بات کرے گی انسان بولے گا کہ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اے زمین تجھے کیا ہو گئی ہے تو بات کر دی. انسان بولے گا کہ یہ کیا زمین تو بات کر رہی ہے، بڑے تعجب سے بولے گا. مفسرین نے کہا کہ یہ کافر لوگ بولیں گے، جب زمین بات کرے گا قیامت کے دن کافر لوگ بولیں گے کہ زمین تجھے کیا ہو گئی ہے، تو کیوں بات کرتی. مسلمان نہیں بولے گا، کیونکہ مسلمان کو معلوم ہے یہ زمین بات کرے گی، مسلمان کو معلوم ہے. لیکن کافر بولے گا کہ وقال الانسان ما لها، اے زمین تو کیسا بات کرتے ہیں، کیا زمین بات کر سکتی ہے؟ زمین بات کر سکتی ہے. آج بھی زمین اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. آج بھی اللہ نے کہا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا میں جو جو چیز ہے تمام اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. یہ زمین اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. زمین آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو نا زمین بات نہیں کر سکتی، بلکہ بات کر سکتی ہے زمین. بلکہ آپ دیکھیں گے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی، مکے میں ایک ایسا پتھر ہے جو مجھے سلام کرتا ہے. پتھر ہے، زمین بھی پتھر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پتھر مجھے سلام کرتا ہے. بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نسمع تسبیح الطعام، جو کھانا ہم لوگ کھاتے ہیں نا، ہمارے نبی کے زمانے میں جب صحابہ کھانا کھاتے تھے وہ کھانا بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ جو کھانا ہے، یہ جو دانا ہے، لیکن ہم کو معلوم نہیں. اسی طرح زمین بھی بات کرے گی، زمین بھی بات کرے گی. جب زمین بات کرنے لگے گی انسان بولے گا کہ وقال الانسان ما لها، یہ زمین تجھے کیا ہو گئی تو بات کر رہی ہے. زمین بولے گی بأن ربک اوحا لها، اللہ نے کہا کہ مجھے بات کر تو میں نے بات کیا. بس اللہ کا حکم تھا زمین کو، تو جو نا زمین بات کرے گی. اچھا زمین کیا بات کرے گی؟ سب سے پہلے زمین کیا بولے گی؟ زمین یہ کہے گی کہ اب دنیا ختم ہو چکا ہے اور قیامت قائم ہو چکی ہے. بس دو باتیں کہے گی زمین، ایک دنیا ختم ہو چکا ہے اور قیامت قائم ہو گئی. دوسری جو بات ہے کہ ہم لوگ نیک عمل جو کرتے تھے اس زمین پہ، زمین گواہی دے گی اے اللہ تعالیٰ یہ زید ہے یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ یہ عمر ہے یہاں کھڑے ہو کے گناہ کرتا تھا. زمین گواہی دے گی کل قیامت کے دن. اللہ کے لیے آسان ہے، زمین بات کرے گی، بولے گی کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندہ ہے اس زمین میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا تھا، فلاں بندہ ہے اس زمین میں کھڑے ہو کر گناہ کیا تھا. ایسا کہ ابو امیہ رحمہ اللہ، مفسرین جو ذکر کرتے ہیں مسجد نبوی میں یہاں نماز پڑھے، پھر وہاں جا کر نماز پڑھے، پھر وہاں جا کر نماز پڑھے، پھر وہاں جا کر نماز پڑھے. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آپ کبھی یہاں نماز پڑھتی ہیں، کبھی یہاں نماز پڑھتی ہیں، کبھی وہاں نماز پڑھتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یومئذ تحدث اخبارها، کل قیامت کی زمین گواہی دے گی میں نے یہاں نماز پڑھا، میں نے وہاں نماز پڑھا، میں نے وہاں نماز پڑھا. یعنی کہ زمین گواہی دے گی کہ آپ نماز پڑھے گا. اسی طرح زمین یہ بھی گواہی دے گی انسان جو نا فلاں فلاں گناہ کیا ہے. اسی وجہ سے سلف وغیرہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ جنگل وغیرہ جاتے تھے کہ تنہائی میں جا کر نماز پڑھتے تھے، جنگل وغیرہ میں نماز پڑھتے تھے. کیوں؟ کل یہ جنگل کی زمین بھی گواہی دے گی اے اللہ تعالیٰ فلاں بندہ ہے جو نماز پڑھاتا ہے یہاں پر. تو وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحا لها. اس کے بعد یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، یومئذ قیامت کے دن یصدر الناس لوگ نکلیں گے قبر سے، اشتاتا الگ الگ ہو کر، مختلف جماعت میں لوگ نکلیں گے. کہ کوئی انسان جو نا ادھر ہوگا، کوئی انسان ادھر ہوگا. جب لوگ قبر سے نکلیں گے بعض لوگ رائٹ جانب جائیں گے، بعض لوگ لیفٹ جانب جائیں گے. کیوں؟ رائٹ جانب کیا ہوگا؟ جنت ہوگا، لیفٹ جانب جہنم ہوگا. امام طبری نے کہا کہ جب قبر سے لوگ نکلیں گے بعض لوگ رائٹ جانب جائیں گے کیونکہ جنت جو ہے نا رائٹ جانب ہوگا، بعض لوگ لیفٹ جانب جائیں گے کیونکہ جہنم جو ہے نا لیفٹ جانب ہوگا. یعنی کہ مختلف جب قبر سے لوگ نکلیں گے تو جو ہے نا پریشان ہو کر ادھر ادھر جائیں گے. کیوں جائیں گے لوگ پریشان ہو کر؟ لیروا اعمالهم، وہ اپنے عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے اس دنیا میں نیک عمل کیا،
جیسا کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، یہ نیک عمل کل اللہ تعالیٰ ہم کو بتائیں گے. یہ نیک عمل ہم دیکھیں گے. کیسا دیکھیں گے نیک عمل؟ صحیح ترغیب کی ایک روایت، آپ کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اگر آپ صدقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کھجور کے چھوٹے سے ٹکڑے کو جو ہے نا، جس طرح گھوڑا اپنے بچے کو پالتا ہے، اس طرح آپ کا دیے ہوا صدقے کو اللہ تعالیٰ پالتے ہیں. کما یربی احدکم فلوا، کھجور کے چھوٹے سے ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ پال پال کر کے پہاڑ کو اتنا بڑا کر دیتی. پھر جب انسان قیامت کے دن آئے گا، اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ تیرا ثواب ہے. انسان اپنا ثواب دیکھے گا اپنے سامنے، یعنی کہ لیروا اعمالہم. کل حشر کے میدان میں ہم اپنی نیکیوں کو دیکھیں گے. ایک ہوتا ہے کہ پہاڑ کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہم کو دکھائے گا، یہ پہاڑ یہ تیرا نیکی ہے، یہ تیرا صدقہ ہے. ایک اور نام اعمال ہوگا جس میں لکھا رہے گا کہ آپ یہ نیک عمل کرتے تھے، آپ یہ برائی کرتے تھے. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو ہم کو بتائے گا، اس طرح ہماری برائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو بتائے گا. اس کے بعد آخری میں 2 آیتیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فمن جو یعمل جو عمل کرتا ہے، مثقال ذرہ، ذرے کے برابر بھی اگر آپ نیک عمل کریں گے، یارہ آپ اس کو بھی دیکھیں گے، رتی برابر بھی نیک عمل. ذرہ کسے بولتے ہیں؟ صبح صبح ونڈو سے جو دھوپ نکلتی ہے اس میں وائٹ وائٹ جو دکھتا ہے آپ کو، اگر آپ اتنا بھی نیک عمل کریں گے اللہ اس کا بھی ثواب آپ کو دے گا. ذرہ کی ایک تفسیر ہے. ذرہ کی ایک اور جو تفسیر ہے چونٹی ہے. چونٹی کا جو سر ہے اتنا بھی اگر آپ نیک عمل کریں گے اللہ اس کا بھی آپ کو ثواب دے گا. ذرہ کی ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہے چھوٹا چھوٹا جو جراثیم جو ہوتا ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی، چھوٹا چھوٹا جو جراثیم جو ہوتا ہے جو کھانا سڑنے کے بعد بریک بریک جو جراثیم ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا ہے، اگر آپ اتنا بھی نیک عمل کریں گے اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. ذرہ کی ایک اور تفسیر مفسرین نے کہا کہ ہر وہ چیز جس کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، اتنی باریک چیز جس کا کوئی وزن نہیں ہے، اگر آپ اتنا بھی نیک عمل کریں گے اللہ اس کا بھی آپ کو ثواب دے گا. اسی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ کھجور اٹھا کے کسی کو صدقہ دیتی، ایک کھجور نہیں، انگور، چھوٹا سا انگور کسی غریب کو دیتے ہیں. وہ غریب کہتا ہے کہ چھوٹا سا انگور ہے، آپ مجھے صدقہ دیتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تو ذرہ سے بھی بڑا ہے. ذرہ تو معمولی چیز ہے، اس سے بڑا ہے انگور. یعنی کہ کسی نیکی کو تم حقیر مت سمجھو. اصل آخری 2 آیت کب نازل ہوئی؟ صحابہ کے ہاتھ پہ جو نا روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، ایک فقیر آیا، صحابہ اسے نہیں دیا، کہنے لگے یہ تو روٹی کا ٹکڑا ہے نا، یہ میں کیوں صدقہ کروں؟ اللہ نے کہا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اگر آپ ذرے کے برابر بھی آپ نیکی کریں گے اللہ اس کا ثواب آپ کو دے گا. تو روٹی تو اس سے بھی بڑا ہے نا، یعنی کہ آپ 1 روپے بھی صدقہ کرو بس کافی، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ نے آپ کو مال دیا ہے وہ حساب سے آپ صدقہ کرو. جیسے کہ اللہ نے پارہ نمبر 4 میں فرماتی يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، جب آپ غریب ہوتے ہیں تب بھی صدقہ کرو، جب آپ مالدار ہیں تب بھی صدقہ کرو، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ آپ صدقہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر آپ رتی برابر بھی برائی کریں گے، رتی برابر بھی، چونٹی کے اتنا بھی اگر آپ برائی کریں گے اس کو بھی آپ دیکھیں گے. کل اللہ تعالیٰ نام اعمال دیں گے ہمارے ہاتھ میں، اس میں لکھا رہے گا یہ آپ کی نیکی ہے، یہ آپ کی برائی ہے. چلیے ہم تو مسلمان ہی دیکھیں گے انشاءاللہ توحید پرست. کافر کہاں دیکھے گا اپنی برائی؟ کافر اپنی برائی تو دیکھے گا، اس کی نیکی کہاں ہے؟ کافر کے کتاب میں لکھا رہے گا یہ تیری نیکی ہے، اس کا ثواب اللہ نے تجھ کو دنیا ہی میں دے دیا. بس کافر کو جب اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیں گے وہ بھی اپنی نیکی کو دیکھے گا جس میں لکھا رہے گا کہ جو نا اس نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ تجھے دنیا میں دے دیا، مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، صحت کی شکل میں، پیسے کی شکل میں، اللہ تجھے دنیا میں دے دیا بس. لیکن مومن جو ہے نا اپنے نام اعمال میں نیکی اور برائی دونوں دیکھے گا، لیکن برائی کے سامنے لکھا رہے گا تو نے یہ برائی کی تھی اللہ نے تجھے معاف کر دیا. یعنی کہ انسان تمام چیز دیکھے گا. بلکہ 2 آیت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رتی برابر بھی نیکی، رتی برابر بھی برائی، اللہ اس کا ثواب دے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اخوف آیہ فی القرآن، قرآن میں سب سے خطرناک جو آیت ہے، جو آپ کو ڈرانے والی آیت ہے، 2 آیت ہے بس. قرآن میں سب سے خطرناک آیت ہے. رتی نیکی بھی کریں گے اللہ اس کا بھی ثواب دے گا، رتی برائی کریں گے اللہ اس کا بھی سزا دے گا. بہت خطرناک آیت ہے. ابراہیم التمیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 70 صحابہ جب یہ سورت پڑھتے تو رونے لگتے تھے، رونے لگتے تھے. کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رتی باریک باریک چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے.
ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ آیت پڑھتے ہی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رونے لگتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، معمولی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، یہ چھوٹی نیکی ہی نا. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایاک ومحقرات الذنوب، کسی برائی کو تم حقیر مت سمجھو، یہ چھوٹی برائی ہے نا، یہ چھوٹا گناہ ہے نا. نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹا چھوٹا گناہ پہاڑ بن جائے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ چھوٹا گناہ کریں ایک لکڑی ہے، ایک اور گناہ کرے ایک اور لکڑی ہے، ایک اور گناہ کرے ایک اور لکڑی رکھ کر آخر میں اگر جلائیں گے تو پورا برباد ہو جائے. چھوٹا چھوٹا گناہ، ایسا کہ کہا جاتا ہے کہ قطر الی قطر اذا اجتمعت نہر، قطرے قطرے سے ندی بنتی ہے. اگر آپ گناہ کو معمولی سمجھیں گے یہ پورا سمندر بن جائے گا. اسی وجہ سے چھوٹی چھوٹی نیکی، چھوٹی چھوٹی برائی اللہ تعالیٰ تمام کو جانتا ہے. یعنی کہ یہ جو صورت جو ہے نا ایک عظیم صورت ہے. پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زلزلہ آئے گا. آخری آیت میں اللہ نے کہا کہ ذرے کے برابر بھی اگر آپ نیکی کریں گے اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. پہلی آیت میں زلزلے کا ذکر ہے، آخری آیت میں ذرے کے برابر. دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ یہ کہ قرآن ایک عجیب علم ہے. پہلی آیت اور آخری آیت میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوتا ہے. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بتا چکا ہوں والفجر ولیال عشر، سورہ فجر ہے. سورہ فجر کی آخری آیت میں اللہ نے کہا کہ وادخلی جنتی. پہلی آیت میں فجر، دوسری آیت میں جنت کا، آخری آیت میں جنت کا ذکر ہے. فجر کی نماز پڑھیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. اس طرح یہاں پہلی آیت میں زلزلے کا ذکر ہے، آخری آیت میں ذرہ کا ذکر ہے. یعنی کہ جب زلزلہ آتا ہے تو کیا دھول اٹھتا ہے نا، دھول کے برابر بھی اگر آپ نیکی کریں گے اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. اب دیکھیے زلزلہ آتا ہے تو زمین سے ادھر ادھر زمین ہونے کی وجہ سے دھول اٹھتا ہے، دھول میں جو ہوتا ہے وہی ذرہ ہے. اگر آپ اتنا بھی نیکی کریں گے اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. اگر آپ اتنا بھی برائی کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا بھی جو نعوذ باللہ اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا عذاب دے گا. بلکہ یومئذ تحدث اخبارها، جس کل قیامت کی دن یہ زمین گواہی دے گی. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتی ہیں تم کہیں بھی جاؤ وہاں اللہ کا ذکر کرو. کہیں بھی آپ جاتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرو. کیوں؟ کل یہ زمین گواہی دے گی اللہ تعالیٰ فلاں بندہ ہے جو وہاں کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کیا تھا. آپ کہیں پھرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کہیں دور جاؤ وہاں اللہ کا ذکر کرو، وہاں 2 رکعت نماز پڑھو، کیونکہ کل یہ زمین گواہی دے گی اللہ تعالیٰ فلاں بندہ نے وہاں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھا تھا. اسی وجہ سے اہل علم نے کہا کہ سنت اگر آپ ایک جگہ پڑھتے ہیں تو تھوڑا ہٹ کر دوسری جگہ وہاں سنت پڑھو. ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر سنت نہ پڑھو، کبھی یہاں کھڑے ہو کر پڑھو، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، ہٹ کر جو ہے نا سنت پڑھو. کیونکہ جتنی زمین میں آپ نماز پڑھیں گے اتنی زمین گواہی دے گی اللہ تعالیٰ فلاں بندے نے یہاں نماز پڑھا ہے، یہاں نماز پڑھا ہے، یہاں نماز پڑھا. زمین جہاں ہماری نیکیوں کے بارے میں اللہ سے بتائے گا، ہماری برائیوں کے بارے میں بھی اللہ سے بتائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و